اصل میں اس طرف بلندی تھی جس طرف تو گرا گیا تھا مجھے۔ ناظرین، ایسے خوبصورت اور عمدہ شعر کے خالق حسن ظہیر راجہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سے ان کے شعر آپ تک پہنچے ہوں گے۔ تیرا ہنسنا بھی کیا مصیبت ہے، میں کوئی بات کرنے آیا تھا، اس نے ماں باپ کا چپ چاپ کہا مان لیا، میں تو سمجھا تھا کہ پنکھے سے لٹک جائے گی۔ ہوتا تو نہیں ایسے مگر ہم نے کیا ہے ایک یاد مسلسل پہ لگاتار گزارا، تم اپنی آنکھوں کی خیر مانگو وہ شخص خوابوں تک آ گیا۔ 2010 کے بعد جو شعراء غزل میں سامنے آئے ان میں ایک نمایاں نام حسن ظہیر راجہ کا بھی ہے۔ شان رمضان میں جب شاعری کا بیت بازی کا سیگمنٹ شروع ہوا تو جن شاعروں کا کلام بار بار دہرایا گیا ان میں ایک حسن ظہیر راجہ بھی تھے۔ حسن ظہیر کا تعلق راولپنڈی ضلع کی تحصیل کہوٹہ سے ہے، یعنی جاوید احمد کا کہوٹہ۔ 2013 میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ 2014 میں انہوں نے وادی نیلم میں اپنا میرے خیال میں پہلا مشاعرہ تھا جو میں کشمیر میں پڑھا۔ اس مشاعرے کے فوراً بعد کہوٹہ لٹریری سوسائٹی کا ایک الیکشن تھا، وہی جاوید صاحب نے آخری الیکشن کروایا تھا 10 برس پہلے۔ اس میں حسن ظہیر راجہ کو کہوٹہ لٹریری سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ساری باتیں میرے سامنے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پھر جو مشاعرے ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک مشاعرہ کروایا، پورے پاکستان سے کشمیر سے عمدہ شاعروں کو چن چن کر بلایا، اور کہوٹہ کا ادبی حلقہ دیکھتے ہی دیکھتے منظرنامے پہ یوں ابھرا کہ کوئی ایسا نہ تھا جو داد نہ دے رہا ہو کہوٹہ والوں کو۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے جاوید احمد کا نام تو تھا ہی تھا، ان کی سرپرستی تو تھی، لیکن حسن ظہیر راجہ نے اس طرح اس ادبی حلقے کو روشناس کروایا اور اس کو شعری پہچان دلوائی، یہ ایک بہت بڑی ان کی انتظامی صلاحیت کی مثال ہے۔ شاعری پہ آتے ہیں، ان کی شاعری وصل کی شاعری ہے۔ عشقیہ مضامین آج کے عشاق کو جن پیچیدگیوں کا سامنا ہے، جن مسائل کا سامنا ہے، وہ ساری کی ساری پیچیدگیاں، وہ مسائل حسن کی شاعری میں انہیں مل سکتے ہیں۔ یہ مشاہداتی نوعیت کا عشق نہیں ہے، یہ بلکہ تجرباتی نوعیت کے اشعار ہیں۔ تو حسن ظہیر سے ہم سنیں گے بہت ساری غزلیں، اور یہ نظم بھی بہت اچھی کہتے ہیں، پہچان ان کی غزل بھی ہے۔ بہت شکریہ عدنان نصیر آپ کا، آپ نے جو باتیں کی اور جاوید صاحب کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا شعر کہنا، اہل کہوٹہ کا ادبی منظر نامے پر سامنے آنا، یہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ صرف اور صرف اسی شخصیت کو جاتا ہے جو اب اس دنیا سے ظاہری طور پر تو پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ وہ روز و شب رہتے ہیں، ہماری محافل میں، ہماری تنہائیوں میں۔ تو میں جاوید صاحب کے بعد نہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کی جگہ لے سکتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی لے بھی نہیں سکتا تھا، ان کی غیر موجودگی میں بھی وہی موجود ہیں، اور یہ جو ہمارے سلسلے ہیں، جو شعر کہنے والے ہیں، سب انہی کے نام ہیں۔ میں ایک تازہ غزل سے آغاز کروں گا۔ اس کی ہر بات کو خاموشی سے سہنا آیا، بڑی مشکل سے ہمیں کچھ بھی نہ کہنا آیا، یوں نہیں ہے کہ یہاں کوئی کمی ہے لیکن تیری دنیا میں ہمیں خوش نہیں رہنا آیا، یوں نہیں ہے کہ یہاں کوئی کمی ہے لیکن تیری دنیا میں ہمیں خوش نہیں رہنا آیا، روح کیا کرتی کہ آئی تھی بلا کی بارش، جسم کیا کرتا کہ موسم ہی برہنا آیا، اس نے رکھا ہی نہیں کنویں محبت میں قدم، یعنی گنگا کو نہ الٹا کبھی بہنا آیا، بہت اچھے۔ بیڑیاں پاؤں میں اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، خوش بہت ہوں میرے حصے میں یہ گہنا آیا، اس نے بولا کہ حسن عمر ہو لمبی تیری، اس دعا پر مجھے آمین نہ کہنا آیا، اس نے بولا کہ حسن عمر ہو لمبی تیری، اس دعا پر مجھے آمین نہ کہنا آیا، جو ضروری نہیں اس بات کا ڈر چھوڑ دیا، ہم نے رستے میں کہیں رخت سفر چھوڑ دیا، بہت اچھے۔
ورغلایا ہے کسی چھت کی محبت نے اسے، شام کے وقت پرندے نے شجر چھوڑ دی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ۔ وقفے وقفے سے یہاں ہوتی رہے گی بارش، اس نے موسم پہ بہت گہرا اثر چھوڑ دیا۔ واہ 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 واہ۔ وقفے وقفے سے یہاں ہوتی رہے گی بارش، اس نے موسم پہ بہت گہرا اثر چھوڑ دیا۔ پھر وہی دشت اداسی ہے، وہی گرد ملال، دوستو اس نے مجھے بارے دیگر چھوڑ دیا۔ کیا واہ واہ واہ۔ پھر وہی دشت اداسی ہے، وہی گرد ملال، دوستو اس نے مجھے بارے دیگر چھوڑ دیا۔ آ رہا ہے کوئی تلوار بکف اور حسن، خوف ہے اس نے مجھے زندہ اگر چھوڑ دیا۔ کیا آ رہا ہے کوئی تلوار بکف اور حسن، خوف ہے اس نے مجھے زندہ اگر چھوڑ دیا۔ وہ پاگل ہیں جو اڑ جانے کی تیاری میں رہتے ہیں، بہت خوش ہم محبت کی گرفتاری میں رہتے ہیں۔ اب ایسے شخص کا کوئی مخالف ہو تو کیسے ہو، پرندے تک یہاں جس کی طرفداری میں رہتے ہیں۔ کوئی قربت ہے جو سر سبز رکھتی ہے بدن اپنا، کسی لب کے سبب سے ہم نموداری میں رہتے ہیں۔ کسی دن ہو سکے تو ایک چکر ہی لگا جانا، تمہارے بعد یہ بازار بیزاری میں رہتے ہیں۔ کسی دن ہو سکے تو ایک چکر ہی لگا جانا، تمہارے بعد یہ بازار بیزاری میں رہتے ہیں۔ تعلق کی سڑک پر تم قدم آہستہ سے رکھو، کہ اندیشے ہمیشہ تیز رفتاری میں رہتے ہیں۔ فقط ایک بار یہ سارے محبت کی طرف آئیں، جنہیں لگتا ہے ہم دن رات بیکاری میں رہتے ہیں۔ میں ان ہونٹوں تک آیا جب تو اندازہ ہوا مجھ کو، کئی آتش فشاں اس ایک چنگاری میں رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کس میں؟ میں ان ہونٹوں تک آیا جب تو اندازہ ہوا مجھ کو، کئی آتش فشاں اس ایک چنگاری میں رہتے ہیں۔ یہی مصرف ہے آنکھوں کا، یہی مقصد ہے آنکھوں کا، اسے ہم دیکھتے ہیں اور سرشاری میں رہتے ہیں۔ کیا بات، بہت اچھی۔ تھوڑی ضدی ہے مگر دیکھنا تھک جائے گی، ایک دیوار میرے ساتھ چپک جائے گی، یہ بتاؤ کہ کہیں رک تو نہیں جانا ہے، یہ بتاؤ کہ کہاں تک یہ سڑک جائے گی، یہ بتاؤ کہ کہیں رک تو نہیں جانا ہے، یہ بتاؤ کہ کہاں تک یہ سڑک جائے گی۔ ضبط والا ہوں مگر سامنے آ کر اس کے، جانتا ہوں کہ میری آنکھ چھلک جائے گی، صرف پیڑوں ہی کے چہرے نہیں اترے ہوں گے، ساری بستی پہ اداسی وہ چھڑک جائے گی۔ رات چوپال میں دیتے تھے تسلی سارے، چند ہی روز ہیں اب فصل بھی پک جائے گی، پھل کا پھر بوجھ تو اس سے نہیں اٹھنے والا، پھل کا پھر بوجھ تو اس سے نہیں اٹھنے والا، بور آتے ہی اگر شاخ لچک جائے گی، اس نے ماں باپ کا چپ چاپ کہا مان لیا، میں تو سمجھا تھا کہ پنکھے سے لٹک جائے گی۔ اس شعر کی داد کہہ کر ہے، اس نے ماں باپ کا چپ چاپ کہا مان لیا، میں تو سمجھا تھا کہ پنکھے سے لٹک جائے گی۔ تیرا ہنسنا بھی کیا مصیبت ہے، اس کے شعر سے۔ وہ پرندے بھی ساتھ لایا تھا، میں نے جس پیڑ کو بلایا تھا، تیرا ہنسنا بھی کیا مصیبت ہے، میں کوئی بات کرنے آیا تھا، یہ ہوائیں بھی کتنی جھوٹی ہیں، ہم نے بس ہاتھ ہی ملایا تھا، پھر کوئی بات آ گئی دل میں اسے پاس لے ہی آیا تھا، تتلیاں بھر گئی تھیں کمرے میں، پھول دیوار پر بنایا تھا،
وہ تو حیرت میں ڈالنا تھا اسے، کون دریا کو روک پایا تھا۔ اچھا، وہ تو حیرت میں ڈالنا تھا اسے، کون دریا کو روک پایا تھا۔ وہ محبت اگر نہیں تھی حسن، اس نے چائے میں کیا ملایا تھا۔ اور پھر پیار آ گیا تھا، دو تین شعر اس کے اور پھر نظم کی طرف آئیں گے۔ اس لیے تیش آ گیا تھا مجھے، وہ ہنسی میں اڑا گیا تھا مجھے۔ تب یہ کاغذ وغیرہ ہوتے نہ تھے، پتھروں پر لکھا گیا تھا مجھے۔ تب یہ کاغذ وغیرہ ہوتے نہ تھے، پتھروں پر لکھا گیا تھا مجھے۔ اس جگہ ٹھیک سے ذرا دیکھو، وہ یہیں پر چھپا گیا تھا مجھے۔ اس جگہ ٹھیک سے ذرا دیکھو، وہ یہیں پر چھپا گیا تھا مجھے۔ مجھ کو اس بات پر ہنسی آئی، دنیا جیسا کہا گیا تھا مجھے۔ رات میں اس پہ تھوڑا غصہ ہوا، اور پھر پیار آ گیا تھا مجھے۔ رات میں اس پہ تھوڑا غصہ ہوا، اور پھر پیار آ گیا تھا مجھے۔ اور پھر پیار آ گیا تھا مجھے۔ اصل میں اس طرف بلندی تھی، جس طرف تو گرا گیا تھا مجھے۔ جانے پھر کیا بنا کہانی کا، اژدہا ایک کھا گیا تھا مجھے۔ جانے پھر کیا بنا کہانی کا، اژدہا ایک کھا گیا تھا مجھے۔ یہاں کچھ نہیں تھا، یہ بلڈنگ اداسی کا مرکز تھی، جس میں بہت گہری وحشت نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ یہاں جتنی آنکھیں تھی خوابوں سے خالی نظر آ رہی تھیں۔ یہ کمرے، دریچے، کتابیں، یہ ٹیبل، سبھی اپنے ہونے نہ ہونے کے بے حل مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ یہاں صرف خاموشیاں بولتی تھی۔ میں خود بھی کہیں اور جانے کے بارے میں اب سوچتا تھا، مگر تم نے آ کر یہ ماحول بدلا، ہر ایک شے کو الجھن سے باہر نکالا۔ یہاں پہلے یوں تھا، پرانے لباسوں کو میلے بدن سے مہینوں تلک لوگ چپکائے رکھتے۔ تم آئی تو لوگوں میں سجنے سنورنے کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ میری آنکھ ایسے بھی دلکش نظاروں کی قائل رہی ہے۔ تمہیں میں نے دیکھا تو آنکھوں کے طاقوں میں خوابوں کی شمعیں جلائیں۔ تمہیں میں نے دیکھا تو مجھ سے کئی دن یہی فیصلہ ہو نہ پایا کہ تم اس جہاں سے ہو یا آسمانوں سے آگے۔ کہیں کوئی بستی ہے جس میں تمہاری ولادت ہوئی اور سورج کی کرنوں کے ساتھ اس زمین پر کسی روز اتری۔ تمہارے بدن کے اجالوں پہ قربان جاؤں، یہاں روشنی کے مسائل بڑے تھے۔ پری کے حوالے سے بچپن سے سنتا رہا ہوں۔ تمہیں میں نے دیکھا تو وہ داستانیں جنہیں جھوٹ کہہ کر میں سب دوستوں سے الجھتا رہا ہوں، مجھے سچی معلوم ہونے لگی ہیں۔ یہ آنکھیں تمہاری جنہیں دستے قدرت نے ایسے بنایا، سمندر، ندی، جھیل، دریا سبھی حیرتوں سے انہیں دیکھتے ہیں۔ تمہارے لبوں کو میں یاقوت بولوں نہ بولوں، مگر ایسے لب کس نے دیکھے ہوئے تھے؟ یہ تم آج کل کیوں لبوں، گالوں، آنکھوں وغیرہ پہ یہ سب لگانے لگی ہو؟ یہاں یوں بھی تم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، تمہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھے حسن ظہیر راجہ۔ انہی کے ایک شعر کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ میں اگلی بار کوئی انتظام کر لوں گا، جو سر پہ آئی ہوئی ہے اسے تو ٹال ابھی۔